الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل صدق الله وصدق رسوله. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہر وہ طریقہ بتایا ہے، ہر وہ طریقہ سکھایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بندے کے دل کو سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے. اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کر کے جب ایک بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ مجھ پر یہ نعمتوں کی بارش اللہ نے فرمائی ہے، اللہ میرے منعم حقیقی ہے، میرے محسن حقیقی ہے، تو ہر بندے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے محسن کو، اپنے منعم کو، میں اس کو دیکھ لوں، میں اس سے ملاقات کر لوں، میں اس کا شکریہ ادا کر لوں، میں اس کی خدمت کر لوں. ہر بندہ اللہ پاک سے ایک تعلق رکھتا ہے، ایک محبت رکھتا ہے، ایک دوستی رکھتا ہے، اور ہر مومن مخلص بندے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سا دن ہوگا، کون سا وقت ہوگا کہ مجھے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ سے میری ملاقات ہو جائے. یہ سب چیزیں ہیں، بندے کو اللہ سے ملنا ہے، بندے نے اللہ کو دیکھنا ہے، لیکن اس جہاں میں نہیں، اس جہاں میں، عالم آخرت میں. عالم آخرت میں اللہ کی ذات کا دیدار بھی اہل ایمان کو ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، اللہ سے ہم کلامی بھی ہوگی، اللہ کی آواز بھی سنیں گے، اللہ پاک کی ذات اقدس کی زیارت بھی کریں گے. سب چیزیں اس دنیا کے اندر، یہ ساری چیزیں اس ظاہری جسم کے ساتھ ممکن نہیں.
اس لیے کہ اس جسم کی صلاحیتیں، اس جسم کی طاقتیں وہ محدود اور ناقص ہے، ایک حد تک کام کر سکتی ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم ابھی بیٹھے ہیں، لیکن جہاں سامنے دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ یہ براہ راست آپ کو دیوار کے پیچھے کا بتا سکے۔ لیکن اس عالم آخرت میں کیا ہوگا کہ اہل جنت کو، اہل ایمان کو جو طاقت ملے گی، جو جسم ملے گا، جو صلاحیتیں ملیں گی، اس میں سارے حجاب، سارے پردے ختم ہو جائیں، اور بندہ اس جنتی آنکھ سے، اس جسم سے اللہ کی ذات کو دیکھے گا بھی، بات چیت بھی کرے گا، دیدار بھی کرے گا، ہم کلامی بھی کرے گا، سب چیزیں اس دنیا میں ممکن نہیں۔ تو اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایک راستہ آسان فرمایا، اور وہ راستہ کیا ہے کہ اس دنیا کے بالکل وسط میں، بیچ میں، قلب میں ایک جگہ اللہ نے خاص کر دی، اور اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ زمین کے اندر جو یہ ٹکڑا ہے، یہ جو خطہ ہے، یہ جو چار دیواری ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو پوری کائنات اللہ پاک کی ہے، پوری دنیا اللہ کے حکم سے بنی ہے، ختم ہوگی، لیکن اپنے بندوں کی تسلی کے لیے، دل کی خوشی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اللہ پاک نے اس زمین میں ایک ایسا ٹکڑا رکھ دیا کہ جس کی نسبت کی گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محبوب نظر نہ آئے تو محبوب کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو تسلی ہوتی، انسان تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس سے حقیقتاً محبت ہو، حقیقتاً پیار ہو، صاف ستھری محبت ہو، تو انسان اپنے محبوب کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس سے متعلق باتیں کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ اہل ایمان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے، لیکن اس محبت کی کیفیت میں فرق ہے۔ بعض لوگ اپنی حفاظت اتنی کر لیتے ہیں، گناہوں سے اتنا بچنے کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ ان کی وہ محبت جو ہے جوش مارتی۔ کمزور مومن گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، ناراضگی کرتا ہے، تو وہ محبت کیا ہوتی ہے، اس کا جوش کم پڑ جاتا ہے۔ لیکن کوئی مومن مسلمان اس دنیا میں ایسا نہیں جو صحیح عقیدے کے ساتھ ایمان رکھتا ہو اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بالکل خالی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت تو ہے۔ تو اب ان بندوں کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے ایک جگہ خاص کر دی، اس جگہ کو بیت اللہ کہا گیا، اور پھر اس جگہ تک جو آدمی پہنچ سکتا ہو اس کو حکم دیا کہ تم سارے اسباب جمع کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے، مجھ سے مانگ کر اپنی زندگی میں یہ کوشش ضرور کرنا کہ جو تمہارے دل میں میری محبت ہے تم اپنی اس محبت کا ایک اظہار کر سکو، اس کو اطمینان دے سکو۔ لہٰذا تمہیں موقع ملے، تمہارے پاس اسباب آئے تو میرے گھر تک آنے میں تاخیر مت کرنا، بیت اللہ آنے میں دیر مت کرنا، جلد از جلد پہنچ جانا۔ اور پھر اس احساس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، اس امت پر جو اعمال فرض کیے گئے ان فرائض میں حج کو شامل کر دیا گیا۔ یہ جو حج فرض ہے
اور ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی ایمان کے بعد، کلمے کے بعد فرائض کیا کیا ہے، تو ہر سمجھدار بچہ بھی، بڑا بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، وہ کہے گا جی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس لیے کہ فرائض اسی ترتیب پہ فرض ہوئے اور اسی ترتیب پر ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر روزہ فرض ہوا، پھر حج فرض ہوا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری 2 سال باقی تھے، 2 سال، جب حج کی فرضیت اتری، حج فرض کیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس دنیا کی حیات مبارکہ میں اگر حج فرمانا چاہتے تو کتنے حج کر سکتے تھے؟ 2، لیکن آپ نے کتنے فرمائے؟ 1 حج کی۔ پہلے سال آپ خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ اس امت کے پہلے خلیفہ بلا فصل و امام بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر آپ نے صحابہ کے ساتھ حج پہ بھیج دیا۔ خود پہلے سال نہیں گئے، اس کی وجوہات تھی۔ اور اگلا سال جب آیا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بنفس نفیس حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے اپنی حیات مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے حج کا مستقل سفر 1 فرمایا، عمرے کے مستقل سفر 4 فرمائے۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی۔ تو آپ حج کے لیے خود تشریف لائے، اور جہاں جہاں تک اطلاع گئی صحابہ اکرام، صحابیات ٹوٹ ٹوٹ کر آتے رہے، بھئی اللہ کے پیغمبر حج کے لیے آئے۔ حج کو عملی سیکھنے کا موقع ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کیسے حج فرماتے ہیں۔ حج بھی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور صحبت بھی ہو۔ آپ نے 1 حج فرمایا، اور اس پورے حج کے اندر مدینہ منورہ روانگی سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک، پھر مکہ مکرمہ سے حج کے ابتدا کے 6 ایام، جو حج کے 6 ایام تھے، پھر اس کے بعد مکہ سے لے کر مدینہ واپسی، یہ جو پورا سفر ہے، اس کو صحابہ اکرام نے ایک ایک کیفیت اور لفظ کے ساتھ جمع فرمایا، امت تک اس کو منتقل کیا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، جاننا چاہے کہ جی میں حج بھی سننا چاہتا ہوں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ حج سننا چاہتا ہوں، آپ نے کیسے فرمایا؟ تو اس امت کے لیے کوئی مایوسی نہیں، صحابہ اکرام نے آپ کی ایک ایک کیفیت کو، بات چیت کو محفوظ کیا، احادیث کے ذریعے امت تک منتقل کی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اس امت پر اللہ نے حج کو فرض فرمایا تاکہ یہ اپنی زندگی میں میرے گھر میں آ کر، میرے گھر کو دیکھ کر، میرے گھر کا طواف کر کے، وہاں کے تبرکات کو دیکھ کر، میرے حکم پر سب کچھ پورا کر کے، اپنے جسم سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے جذبے سے یہ ظاہر کر دے کہ اس بندے کے دل میں میری کتنی محبت بیٹھی۔ اس لیے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے جو ہیں اس کو کہتے ہیں اشہر حج۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشہر حج۔ شہر عربی کا لفظ ہے، شہر کے معنی آتے 1 مہینہ۔ اس لفظ شہرن کی جمع ہے اشہر، اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں
اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کرنے کے متعین معلوم معروف مہینے ہیں۔ اب حج تو 5 یا 6 دن کا عمل ہے، لیکن مہینے کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ حج کے سفر کا آغاز وہ شوال کے مہینے سے ہوتا تھا، شوال۔ اور مسئلہ یہ ہے، ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں ابھی سے حج کا احرام باندھ لوں اور حج کی نیت کر لوں، ابھی سے باندھ لوں، تو اس کو حج کے احرام اور نیت کی اجازت ہے کون سے مہینے سے؟ شوال کی پہلی تاریخ سے۔ لہذا ایک مسلمان نے چاہے جانا ذوالحجہ میں ہے، بالکل آخری فلائٹ ہے اس کی، لیکن وہ کہے کہ جی میں ابھی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، میں ابھی سے نیت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بندہ اپنی اس بات پر عمل کر سکتا ہے 1 شوال کو، عید الفطر کے پہلے دن سے، چونکہ وہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ اشہر حج ہے، شوال گزر گیا، ذوالقعدہ چل رہا ہے، بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی بہنیں، بوڑھے جوان، دنیا کے کونے کونے سے، جنہیں اللہ نے اس سال اس سعادت کی توفیق دی، انہوں نے ہمت کی، انہوں نے ارادہ کیا، فکر کی، اللہ سے مانگا، وہ اس وقت اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے، پہنچنے کا عمل جاری ہے۔ ہر انسان اس خوشی اور تیاری کے اندر ہے کہ میں چند دنوں کے بعد چلا جاؤں گا، وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ ایک عاشقانہ، ایک محبت والی عبادت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں اس مقام تک پہنچنے کی یا اس کو دیکھنے کی طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، جذبہ نہ ہو۔ چاہت تو ہر ایک کی ہے، لیکن دنیا کے کس کونے میں کون سا مسلمان رہتا ہے اور وہ آیا اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حج کی فرضیت کے لیے 2 چیزوں کو شرط بنایا گیا، 2 چیزیں، کہ یہ 2 شرائط اگر ہے تو اس مسلمان پہ حج فرض ہے، اور اگر یہ 2 شرائط نہیں ہے تو اس مسلمان پہ پھر حج فرض بھی نہیں ہوا۔ ایک شرط یہ رکھی گئی کہ ہر وہ عاقل بالغ مسلمان جس کے پاس اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پہنچنے کے اور وہاں سے واپس آنے کے اسباب موجود ہوں، یہاں سے وہاں پہنچنا اور وہاں سے واپس آنا، سمجھ رہے ہیں بات دوستو؟ یہ اسباب اگر کسی کے پاس موجود ہو اور مناسب درجے کے، یہ فقہاء نے وضاحت کی۔ دیکھیں ہمارے بڑوں کی کتنی بڑی نظر تھی، حالانکہ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے، یا پیدل سفر تھا یا اونٹ گھوڑوں گدھوں پر سفر تھا، لیکن یہ سب کے علم میں تھا کہ یہ دنیا اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، کہاں تک جائے گی کچھ نہیں پتا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں پتا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم 4 گھنٹوں میں یہاں سے وہاں اتر جاتے ہیں، بڑی ترقی ہو گئی، کچھ نہیں پتا 10 سال کے بعد کیا ہوتا ہے۔ شاید یہ سفر 4 گھنٹوں سے 40 منٹوں پہ آ جائے، 10 منٹوں پہ آ جائے، بہت کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات۔ تو فقہاء نے لکھا کہ جس آدمی کے پاس جانے آنے کے اسباب موجود ہو مناسب درجے کے، دیکھیے یہ لفظ آج کام آ گیا، اس لیے کہ آج ہم جب یہ معاملات شروع ہوتے ہیں، انسان جب نکلتا ہے کہ یار میرا اس سال حج کا ارادہ ہے، تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ کتنا جو ہے وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ 10 لاکھ کا پیکج لیں، 15 لاکھ کا لیں، 25 لاکھ کا لیں، اور بعض ساتھی بتاتے ہیں کہ اس سے بھی اوپر کی باتیں ہوتی کہ 40-50 لاکھ کے۔ تو ساری چیزیں،
تو اب اگر ایک مسلمان کہے کہ یار مجھے تو 40 لاکھ والا حج کرنا ہے، میرے پاس 15 لاکھ تو ہے لیکن میں 40 لاکھ والا حج کروں گا، تو آپ بتائیں کہ اس پر حج فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ جی فرض ہو گیا، اس لیے کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس اسباب اعلیٰ درجے کے ہو، مناسب درجے کے، مناسب درجے کے۔ گورنمنٹ پیکج ایک مناسب درجہ ہے، ایک مناسب درجے کا پیکج ہے، وہ مناسب درجہ ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں تو خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں تو تلذذات ہے، یہ تو ہم نے اپنی ایک لذت اور راحت کی چیزیں بنا دی۔ دنیا کی عیش پرستی میں رہتے 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 اس مبارک سفر میں بھی اب مسلمان چاہتا ہے کہ میرے پیر پہ گرد نہ لگے، مجھے پیر نہیں ہلانا پڑے، بس ہوٹل سے نکلوں تو حرم کا سین ہو، حرم کے سین سے نکلوں تو ہوٹل ہو، وہاں سے بیٹھوں تو منا ہو، منا سے بیٹھوں عرفات ہو، عرفات سے بیٹھوں مزدلفہ ہو، مزدلفہ سے بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ بس مجھے بس چلتے چلتے کنکر مارنے پڑ جائے، سب چیزیں بس ہو جائے، اور جب آؤں تو پھولوں کے ہار ہو اور میں اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھ لوں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ خواہشات نفس ہیں۔ آج یہ کمزوریاں ہم سب میں پیدا ہو گئی، ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ دوستوں، ان منکرات کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی آج جب حج کے سفر پہ خرچہ کرتا ہے تو یہ فکر تو کسی کونے میں دب گئی کہ جی مجھے اعمال کیا کرنے ہیں، عمرے کتنے کرنے ہیں، طواف کتنے کرنے ہیں، منا کے معمولات کیا ہے، عرفات کی مسنون دعائیں کیا ہے، کس کس کے لیے مانگنا ہے، یہ چیزیں تو 10ویں نمبر پہ چلی۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی رہائش کہاں ہے، کھانے کا کیا سسٹم ہے، منا میں مکتب کون سا ہے، کیا چیز کس نمبر کی ہے۔ پھر باقی ساتھی جو ہوتے ہیں وہ اور کمزور کرتے ہیں کہ جی ہم تو گئے تھے، ہمارے خیمے سے تو جمرات 3 منٹ تھا، بس 3 منٹ تھا۔ اس کو اور غصہ آتا ہے کہ بھئی میں تو اتنے پیسے دیے پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوا۔ بہت سارے حجاج اکرام وہاں جا کر اپنا وقت اپنے ان منتظمین کے ساتھ لڑائیوں میں، مارم پٹائی میں، گالم گلوچ میں، غیبتوں میں لگا دیتے۔ یہ مشاہدات ہے اور یہ ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں پہنچتی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اب اگر ایک آدمی حالت احرام میں ہے اور وہاں منا اور عرفات میں وہ غیبتیں کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، میری گاڑی لیٹ آ گئی، مجھے سیٹ اچھی نہیں ملی، تو بھائی پاکستان سے نکلنے سے پہلے طے کرنا پڑے گا کہ حج پہ جا رہے ہیں یا تفریحی ٹور پہ جا رہے ہیں۔ یعنی ہم کتنا پس ذہنیت کا شکار ہوگا۔ وہ مبارک سفر ہماری اس دماغی عیش پرستی کا آج شکار ہو گیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ وہ نارمل پیکج کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آئندہ سال کچھ اور جمع کر لیں گے پھر جائیں گے، آئندہ سال تھوڑا سا اور جمع کر لیں گے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر حج کے اسباب پورے ہو جائیں فَلْيُعَجِّلْ، اس کو چاہیے کہ حج میں تعجیل کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، انتظار نہیں کرے۔ اور کتنی سخت وعید فرمائی، من اراد الحج ولم يمنعه مرض حابس او حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر فمات ولم يحج فلیمت ان مات نصرانیا او یہودیا۔ فرمایا جس کے پاس حج کے اسباب آ گئے اور پھر اس کو حج سے روکنے کے لیے نہ کوئی بڑا عذر تھا، نہ اس کو روکنے کے لیے کوئی ظالم بادشاہ تھا، نہ اس کو روکنے کے لیے کوئی سخت قسم کا مرض تھا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی،
لیکن اس آدمی نے حج میں تاخیر کی، فماتا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چاہے یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا سخت حکم ہے، کتنا یہ محرومی کی بات ہوگی کہ ایک آدمی اپنے حج فرض کے لیے خود رکاوٹ بن جائے یا کوئی اور کسی کے حج کے لیے رکاوٹ بنے۔ نہیں نہیں نہیں، اس لیے ہر ایسا قدم اور عمل جس سے حج پہ جانے والوں کے لیے رکاوٹ بنے، پریشانی بنے۔ ایک آدمی، ایک بندہ حج پہ جانا چاہتا ہے، اس کے پاس اسباب پیدا ہو گئے، سب ترتیب بن گئی، لیکن کوئی اس فعل میں رکاوٹ بنا اور اس نے کہا نہیں جی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو آج ہم نے چیزیں ایجاد کر لی نا، دنیا کے باقی سارے کام چل رہے ہیں، ساری تقریبات ہو رہی ہے، تفریحات ہو رہی ہے، ہم ہر سال اللہ کے حکم سے نئی نئی جگہ خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں۔ حج نہیں کیا جی، کیوں؟ تھوڑا سا ذرا بنا لے بچوں کے لیے، پھر سوچتے ہیں تھوڑا سا بچوں کے لیے بنا لے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، کیوں نہیں کیا؟ بس وہ 2 بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہے تو ان کے لیے ذرا تھوڑا سا زیورات وغیرہ کچھ جہیز بنا رہے ہیں، وہ ہو جائے۔ اچھا جی، آپ کیوں نہیں کر رہے حج؟ والدین بزرگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے نہیں کیا تو تھوڑی شرم آتی ہے کہ جی میں کیسے کر لوں۔ حج فرض اس پہ ہے، یہ والدین کی وجہ سے نہیں جا رہا، پکڑ میں آئے گا۔ یا جی کیوں حج پہ نہیں جا رہے؟ جی ہم تو ایک کمزور مسلمان ہیں، یہاں ہم سے نماز نہیں ہوتی، اتنی پاک جگہ میں جا کے جی کیسے؟ تھوڑا سا نماز روزہ ذرا سیکھ لے، پھر انشاءاللہ سوچتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ یا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ حضرت دعا فرمائے نا جی، آپ دعا نہیں کرتے۔ حضرت کی دعا کے بغیر میں نے سب کچھ بنا لیا ہے۔ ڈی ایچ اے اور بحریہ میں میرے بڑے بڑے پلاٹ، اس میں حضرت کی دعا نہیں تھی۔ حج کے لیے پھر شیطان یہ چیزیں سکھا دیتا ہے۔ یہ وہ منکرات اور وہ خرابیاں ہیں دوستوں جو آج من حیث القوم اجتماعی طور میں ہم میں مضبوط جڑیں بنا چکی۔ اب آپ خود بتائیں، اس زندگی موت کا کتنا بھروسہ ہے؟ کتنی اطلاعات آتی ہے کہ آج وہ چلے گئے، آج وہ چلے گئے، آج وہ چلے گئے۔ عمر کی کوئی قید نہیں، صحت کی کوئی قید نہیں، جوانی کی کوئی قید نہیں کہ انسان کہے کہ بھئی 70-80 سال میں جا کے انتقال ہوگا، ابھی تو ہم 35-40 کے، بڑی عمر پڑی، انتظار کریں اس کا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر صاحب استطاعت کو بر وقت فکر مند ہونا پڑے گا، اور آپ کے پاس اس سال اسباب بن جائے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اسباب میں کچھ کمی رہ جائے اس کو اسی سال پورا کریں۔ جب ہم 10 کاموں کے لیے اپنے ساتھیوں سے اسباب لیتے ہیں، کیا میرے 3 لاکھ روپے کم ہے، آپ دے دو، میں آپ کو دے دیتا ہوں، انسان اس کو پورا کرے، اپنے سفر حج کو وقت پہ ادا کریں۔ بڑھاپے کا انتظار، بیماری کا انتظار، فلاں چیز کا انتظار، آپ خود بتائیں جو احباب جا چکے ہیں کہ کیا یہ حج کا سفر اب بڑھاپے کا ہے؟ آپ کو روزانہ 1.5 2 2.5 گھنٹے چلنا پڑے گا آپ کو۔ ہم تو یہاں گھر سے مسجد آتے ہیں، ہانپ رہے ہوتے ہیں، سانس چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ پاک موقع دے، سہولت دے، اسباب ہو جائے، انسان فوراً اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کرے، اور پھر جب جانے لگے تو اس عمل کو، چونکہ اس کا موقع بعض دفعہ زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے، بعض دفعہ زیادہ، سیکھ کر جائے، وہاں کے آداب کو، صفات کو، ساری چیزوں کو طلب کے ساتھ سیکھ کر جائے۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی آج سے 3 روزہ حج کی تربیتی مجلسیں اسی نیت کے ساتھ ہر سال ہم کرتے ہیں کہ ایک ساتھی اتنا خرچہ کر کے وقت نکال کے جا رہا ہے، یہ حج کا، عمرے کا، حرمین کی حاضری کا مسنون صحیح طریقہ سیکھ لے۔ انسان سیکھ کر جائے گا، پھر اس کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز بھی ہے، جمعہ، ہفتہ اتوار، مغرب سے لے کر عشاء تک،
مستورات کے لیے بھی وہاں برابر میں مدرسے میں ترتیب ہے، حضرات کے لیے مسجد میں ہے، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے آئے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔